بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بنگلہ دیش میں موجودہ سیاسی صورتحال ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، اور کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ عدم استحکام مزید سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ملک بھر میں احتجاج اور ہنگاموں کی اطلاعات ہیں، لوگ سڑکوں پر موجود ہیں اور سیکیورٹی کے لیے فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ نگران حکومت کے سربراہ محمد یونس کے لیے بھی یہ صورتحال ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ وہ شخص جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان کا نام عثمان شریف ہے۔ یہ نوجوان بنگلہ دیش میں حالیہ طلبہ تحریک اور انقلاب کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ انہیں طلبہ کی جانب سے وسیع حمایت حاصل تھی۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے میں ان کا نمایاں کردار رہا، اور اگر تحریک ناکام ہو جاتی تو وہ ممکنہ طور پر سب سے پہلے نشانہ بنتے۔ جب حکومت گری اور عوامی احتجاج عروج پر پہنچا تو عثمان شریف طلبہ رہنماؤں کے ترجمان کے طور پر سامنے آئے۔ ناظرین کرام، افسوسناک اطلاعات یہ ہیں کہ عثمان شریف عثمان ہادی کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا گیا تھا، اور انہیں بچانے کے لیے ہنگامی طور پر سنگاپور منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی ہے، اور کچھ مظاہرین نے انڈیا اور نگران حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی ہے۔ مظاہرین غم و غصے میں ہیں، اور چٹاگانگ میں بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے دفتر کے قریب احتجاج کیا گیا، جہاں پتھراؤ کی اطلاعات بھی ہیں اور شدید نعرے بازی ہوئی۔ کچھ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ محمد یونس عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر رہے ہیں اور انصاف کا یقین دلا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ حکومت صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں انڈیا کے خلاف جذبات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور عوام کے کچھ حصوں کا دعویٰ ہے کہ اس واقعے میں انڈیا ملوث ہے، یہاں تک کہ جنگ جیسی باتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اصل میں بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی تو عبوری سیٹ اپ ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور قوی امکان یہ تھا کہ عثمان شریف اور ان کے ساتھی وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار کے طور پر سامنے آتے۔ یعنی بنگلہ دیش کی باغ ڈور اس نوجوان قیادت یوتھ کو ملنے جا رہی تھی، اور ان کی پوری کابینہ ان نوجوانوں پر مشتمل ہونی تھی جو اینٹی انڈیا یعنی بھارت مخالف سوچ رکھتے ہیں۔ اس واقعے سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ آج بھی انڈیا کے اثاثے بنگلہ دیش میں مکمل طور پر سرگرم ہیں۔ پچھلی بار جب طلباء نے انقلاب برپا کیا تو شیخ حسینہ واجد نے فوج اور ایجنسیوں کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو اٹھوایا، جیلوں میں ڈالا اور بدترین تشدد کیا۔ لیکن جب حکومت بدلی تو حسینہ واجد کے دور کے کسی ایک بندے کو سزا نہیں مل سکی۔ آرمی چیف سے لے کر پولیس تک آج بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیا اور شیخ حسینہ واجد کے وفادار ہیں۔ حسینہ واجد تو انڈیا چلی گئیں، لیکن پیچھے وہ پورا نظام چھوڑ گئیں جس نے 1400 سے 1500 بندہ مارا تھا۔ اب بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت پر الزام ہے کہ وہ پرو پاکستان اور پرو چائنا ہو گئی ہے۔ انڈیا کو سب سے بڑا خطرہ یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ نوجوان لیڈر اقتدار میں آ گئے تو یہ چن کر اداروں سے ان لوگوں کو نکالیں گے جو بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عوام میں شدید غصہ اس لیے ہے کہ جس شخص عثمان شریف نے انقلاب کی بنیاد رکھی، اسے دن دہاڑے نشانہ بنا دیا گیا، اور حکومت قاتلوں کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے سیکیورٹی اداروں کے اندر ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ کوئی محب وطن اور بھارت مخالف قیادت سامنے آئے۔ بنگلہ دیش کے چین کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور یہی بات انڈیا کے لیے سب سے بڑا ڈر بن گئی ہے۔ چکن نیک والی سائٹ پر انڈیا کو خطرہ ہے کہ اگر چین اور بنگلہ دیش مل گئے تو انڈیا کی 7 ریاستیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ چین پہلے ہی اروناچل پردیش اور دیگر علاقوں پر اپنا دعویٰ کر چکا ہے، اور وہ بنگلہ دیش کے ذریعے انڈیا پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ نگران حکومت کے سربراہ محمد یونس کے تعلقات پاکستان سے بھی بہت اچھے ہیں، جو انڈیا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ عوام محمد یونس کے بھی خلاف ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ حسینہ واجد کو واپس لا سکے اور نہ ہی ملک میں کوئی حقیقی تبدیلی آئی۔ عوام اب یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں عثمان شریف کے خون کا بدلہ چاہیے، چاہے اس کے لیے پاکستان یا چین کے ساتھ مل کر انڈیا پر سٹرائک ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ اس وقت کے نئے احتجاج کی لہر اور اس کے اصل محرکات ہیں۔ نوجوان قیادت کا منصوبہ یہ تھا کہ الیکشن جیت کر وہ فوج، پولیس اور ایجنسیوں کے ان افسران کو کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے عوام پر ظلم کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک نوجوان وزیر دفاع ہو جس کے نیچے فوج کام کرے، لیکن اسی کی عادت کو اڑا دیا گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد پورے ملک میں عثمان کے لیے دعائیں کی گئیں، اور اب عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ ان کا 2 ٹوک مطالبہ ہے: قاتلوں کو فوری پکڑو، اور اگر اس کے پیچھے انڈیا ہے تو پھر جنگ کی تیاری کرو۔ معاملات اب اتنے آسان نہیں رہے۔
ऐसा लग रहा है कि आलमी ताकतें बांग्लादेश के इस खेल में कूद चुकी हैं। CIA हो या इंडिया, सबके असासे कहीं न कहीं एक्टिव हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इंडिया के असासे अभी भी बांग्लादेश के इदारों में मौजूद हैं और वहां अभी तक कुछ भी बदला नहीं है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर